اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب قوم کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ قتل و ہلاکت کے لیے تمہاری طرف دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور اس کی تعمیل، تنفیذ اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسن دیتے رہے تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے یعنی وعدہ لیا بنی اسرائیل سے اور پھر انہوں نے عہد شکنی کی، وعدے کو توڑ دیا۔ تو یہ سامعین کرام تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، یہ وعدہ ہر مسلمان سے، ہر پیغمبر کی امت سے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو اس کو یہ محدود نہ کریں،
دوسری یہ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے اپنے لیے ہدایت لینی چاہیے اور اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بنی اسرائیل کے الفاظ آ رہے ہیں، تمام صیغے اسی کی طرف استعمال ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہی ہے کہ ہر مومن سے اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے جو کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، اور اگر وہ وعدہ کسی نے بھی توڑ دیا تو ان کو اسی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح دیگر اقوام کو سامنا کرنا پڑا۔ تو تھوڑی سی آپ سن لیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بسبب عہد شکنی کے ان کی اپنی عہد شکنی کی وجہ سے، لعناہم ان پہ ہم نے لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جعلنا بنا دیے ہم قلوبہم دل ان کے قاسیہ سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ وہ اپنی کتاب الہی کے کلمات کو اس کے صحیح مقامات سے بدل دیتے تھے، یعنی تحریف، کلام میں تحریف کے مرتکب ہوتے تھے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور بھلا دیا انہوں نے حظًّا ایک بہت بڑا حصہ، مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور ہمیشہ، وَلَا تَزَالُ اور ہمیشہ، تَطَّلِعُ آپ مطلع ہوتے رہیں گے، اطلاع آپ کو ملتی رہے گی، عَلَىٰ خَائِنَةٍ کسی خیانت کی، منہم ان کی طرف سے، الا قلیل منہم لیکن تھوڑے لوگ ان میں سے، فاعف عنہم ان کو معاف کر دیجیے، فاعف عنہم ان کو معاف کر دیجیے، وصفح ان سے درگزر فرمائیے، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے کو پسند کرتا ہے۔ سامعین کرام، فبما نقضہم میثاقہم، تھوڑا سا اپنے لیے بھی اس میں ہم ہدایت تلاش کرتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ سلوک تھا، ہم کوئی اچھوتی مخلوق نہیں ہے، وہ البتہ بنی اسرائیل ہماری طرح اپنے آپ کو اچھوتی قوم تصور کرتے تھے، جیسے کہ آج ہم ایک اپنے آپ کو اچھوتا اور ایک منفرد کہ بھئی ہم جنت میں جائیں گے اور بس ہم ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، یہ باتیں وہ بھی کرتے تھے۔ بہرحال ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ آپ نے پڑھ لیا، لیکن آج بھی آپ دیکھیں وہ وعدہ جو ہم نے، اول تو جو صاف بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے صریحاً اور قصداً نہیں کیا ہے، نہ ہم نے دین کو سمجھا ہے، نہ کوئی وعدہ کیا ہے، بس یہ ایک طوطی کی طرح رٹا ہوا کلمہ ہے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، دو چار آنے کا جھگڑا ہو تو جلدی سے ہم وہ کر لیتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اول تو کوئی وعدہ کیا ہی نہیں ہے، اگر کسی نے وعدہ کر لیا اور اس کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے ساتھ، وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ تو ان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کر دی۔ لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ان پہ جو نافرمان ہیں ان پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل جو ہیں وہ سخت کر دیے۔ تو اب دیکھیں، ہم ہمارے دلوں کی سختی کو دیکھیں، یہ صرف آپ دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے آیا ہمارے دل سخت نہیں ہو چکے ہیں؟ اچھی طرح ہمیں معلوم ہے کہ بھئی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، دین کیا ہے، لیکن ہم تو اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہمیشہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں، عورتیں ہیں، وہ 70 کی تمام حدود کو آج کے معاشرے نے، ہماری عورتوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہیں، انہوں نے پائمال کر دیا ہے، جانتے بوجھتے کہ بالوں کا پردہ ہے، بالوں کو چھپاتی نہیں ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ یعنی ظاہر ہے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے، ویسے آپ دیکھ لیں کسی بھی، وہ یہاں تو ہم سرحد میں رہتے ہیں نا، تو سرحد میں چادریں سر پہ ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ جب اٹک کے پار جاتے ہیں تو چادریں جو ہیں وہ اتر جاتی ہیں، وہ سر سے اتر جاتی ہیں چادریں۔ یہ تو عام طور پہ پرانا دستور ہے۔
تو وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ان کو پرواہ نہیں رہی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور باتوں کو وہ کلام کو اس کے ٹھکانے سے بدلتے تھے۔ یہ بات اہل کتاب کے متعلق تو بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو، اب دیکھیں انجیل مقدس کی کتنی جلدیں ہیں، یا وہ تورات کی کتنی جلدیں ہیں، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن آج بھی ہم نے دیکھیں یعنی باتوں میں، کلام میں تحریف، اب ہم یعنی کلام اللہ کے آپ نے اتنا غور نہیں کیا ہوگا، ہر ایک جو ہے اپنے معنی نکالتا ہے، یعنی حقیقی معنی کی بجائے قرآن سے اپنے معنی نکالتا ہے۔ اور دیکھیں آسان بات میں بتاؤں، آج جو وہ لعنتی فرقہ ہے، جو احمدی فرقہ ہے، جو ایک نئے رسول کذاب کو مانتا ہے، تو اس نے بھی اپنے رسول کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے لی ہے۔ تو اچھا اس کو تو چھوڑنے رہنے دیں، لیکن ہم میں آج کل جو جتنے بھی طبقے ہیں، مثال کے طور پہ فرقے بن رہے ہیں، ہم آپ کو معلوم ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ اپنی دلیل قرآن سے لیتا ہے۔ تو اس سے کیا اور بڑی بدبختی ہوگی کہ ایک یعنی جو بھی فرقہ ہے وہ اپنی دلیل قرآن سے لا رہا ہے۔ اب 100 تشریحات تو نہیں ہو سکتی، حق تو ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھلا دیا بہت کچھ وہ جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ اور سامعین اکرام آج وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اول تو یاد نہیں کیا، اور اگر کوئی معلوم بھی ہے تو ہم بھلا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ جو بھی وعدے کو توڑے گا میں اس کو وہ لعنتی ہوگا، میری لعنت ہوگی اس پہ، اور اس کے دل میں سخت کر دوں گا۔ تو سامعین کرام یہی انجام ہے وعدہ شکنی کا۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا ان کا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بلا دیا بہت وہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ان کے درمیان ایک عداوت اور دشمنی ان کے آپس میں ڈال دی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور جلدی اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور سامعین اکرام آج دیکھیں جو بھی فرقے ہیں ان کی آپس میں تقریباً دشمنی کی حد تک وہ ہے، یعنی دشمنی ہے۔ اب میں تو نام نہیں لیتا، لیکن آپ دیکھیں ہم مختلف فرقے جو ہیں ان سب کی آپس میں دشمنی ہے، سب ایک دوسرے کو اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، دوسرے کو باطل کہتے ہیں۔ تو یہی وہ نتائج ہیں سامعین کرام۔ یہ پڑھ لیں، پھر وقت ہوا تو مزید پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم
إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اب ترجمہ سنا دیجئے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ان کی عہد شکنی کے باعث ہم نے ان پر لعنت کر دی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وہ تحریف کر وہ کلام کو اس کے ٹھکانے سے بدل دیتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور انہوں نے بھلا دیا بہت سا حصہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور ہمیشہ آپ کو خبر ملتی رہے گی ان کی خیانت کی، ان کی طرف سے خیانت کی. الا قلیلا منہم مگر تھوڑے ان میں سے. فاعف عنہم واصفح ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى اور وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا پس بھلا دیا انہوں نے بہت سا حصہ جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم نے پھر ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک ڈال دی. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور جلدی اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا جو وہ کرتے رہے. سامعین کرام مزید تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، وقت ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم جو تمہیں وضاحت کرتے تھے، کثیرا مما کنتم
بہت وہ جو تم چھپاتے تھے کتاب سے، وَيَعْفُ عَنْ کثیر، اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب واضح آ گئی۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضاؤں کی پیروی کرتے ہیں، سبل السلام، کہاں؟ سلامتی کے راستے کی طرف، ویخرجہم، اور نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس آیت پہ غور کیجئے کہ رسول جب آ گئے تو وہ رسول جو ہے، رسول کے ساتھ کتاب بھی آتی ہے، ظاہر ہے رسول ہدایت لے کے آتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی، نور، روشنی، و کتاب مبین، اور واضح کتاب، نور اور کتاب واضح۔ سامعین کرام، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب کس بارے میں بات کرتی ہے، ہدایت کیا چیز ہے اور کن معاملات پہ مشتمل ہوتی ہے، کیا مضامین ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو یعنی اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس کا مقصود صرف اللہ ہے۔ اب اس کو اللہ کا راستہ معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی ایک خاص طرز زندگی میں چھپا دی ہے، یا ایک خاص طرز زندگی کو مقبول قرار دے دیا ہے، اور وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے، وہ مقبول طرز حیات، اور وہ کتاب انہی ہدایات پہ مشتمل ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے بارے میں ہدایات پہ مشتمل ہوتی ہے کتاب۔ رسول وہ ہدایت لاتا ہے مخلوق کی طرف اور خود اس طرز حیات کو اپناتا ہے اور امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو روشنی کیا ہے؟ دیکھیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے اور روح کو جب جسم ملتا ہے تو یہاں یہ تمام تاریکیاں ہیں یہاں۔ اب ہمیں روشنی چاہیے، اور روشنی یعنی روشنی کیا چیز ہے؟ روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لائٹ ہے جس کی روشنی میں ہم وہ راستہ دیکھ کے چلتے ہیں۔ تو کتاب بھی روشنی ہے، رسول کی ذات بھی روشنی ہے، یہ دونوں روشنیاں ہیں، چیز ایک ہی ہے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بھی کتاب ہوں اور قرآن بھی کتاب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ میں بولتی بھی کتاب ہوں اور قرآن خاموش کتاب ہے۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، وہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک خاص طرز زندگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ کون بتائے گا؟ وہ کتاب بتائے گی، اس کا طریقہ عمل کا رسول کی ذات بتائے گی۔ تو یہ روشنی ہے، یہ کتاب اور رسول روشنی ہے۔ رسول کی پیروی کر کے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلام جو بھی ان ہدایات کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اس کو سلامتی کے راستوں کی طرف لے جاؤں گا، اور اس کو ظلمت سے نور کی طرف لے جاؤں گا، اور اس کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں بالکل واضح ہیں، تو تھوڑا سا ترجمہ آپ سنا دیجئے، پھر تلاوت سنتے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔
یقیناً آ گئے ہمارے رسول جو وضاحت کرتے تھے تمہارے لیے بہت سی وہ باتیں جو تم چھپاتے تھے کتاب سے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں کو سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور کتاب واضح۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو اس کی رضاؤں کی پیروی کرتا ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ Because of their breaking their pledge, we cursed them, and made their hearts hard. They twist the words out of their context, and they disregarded some of what they were reminded of. You will always witness deceit from them, except for a few of them. But pardon them, and overlook. God loves the doers of good. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ And from those who say, "We are Christians," we received their pledge, but they neglected some of what they were reminded of. So we provoked enmity and hatred among them until the day of resurrection. God will then inform them of what they used to craft. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. O people of the book, our messenger has come to you, clarifying for you much of what you kept hidden of the book, and overlooking much. A light from God has come to you, and a clear book. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. God guides with it whoever follows his approval to the ways of peace, and he brings them out of darkness into light, by his permission, and he guides them in a straight path. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ
اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔